ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے. یوسف لے کر 12 بھائی ہے، لیکن ان میں جو ہے 9 بھائی جو ہے نا وہ ہے ان الگ ماں کے، سمجھ رہے ہو. اور یوسف اور ان کے اور ایک چھوٹا بھائی ہے، ان کا نام بنیامین ہے، وہ ایک ماں کے ہے. تو علتی بھائی ہے. کیا ہے؟ باپ شریک بھائیوں کو علتی بھائی کہتے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ماں شریک بھائیوں کو اخیافی کہتے ہیں. جی. تو علتی بھائی مل کر کتنے تھے؟ 12 تھے. اس لیے کچھ حسد ہو گیا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جی وہ 3 بار کرتے کیا اولاد حسد نہیں حسد نہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی زوجہ محترمہ لیہ بنت لیان. کیا ہے؟ لیہ بنت لیان ہیں. ان کی بطن سے 9 لڑکے ہیں. ان کا بڑے لڑکا کا نام یہودا ہے. کیا ہے؟ یہودا. لیہ بنت لیان کے انتقال کے بعد ان کی بہن سے نکاح کیا آپ نے، سالی سے. ان کا نام کیا ہے؟ راحیل. کیا ہے؟ راحیل. معرفت القرآن میں لکھا ہے اللہ راحیل. تو ان کے بطن سے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف پیدا ہوئے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دونوں چھوٹے تھے اور پہلے ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے بڑے تھے، اس لیے انہوں نے کہا نحن عصبہ. کیا کہا؟ عصبتن کہتے 5 سے لے کر 9 تک کی تعداد کو، جن کے ہٹا کٹا ہو، طاقتور ہو تم جیسے. ارے سمجھے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، باپ کے ہاتھ پٹا سکتے ہیں. اگر کوئی یعنی ہم سے کام لینا چاہتے ہیں تو ہم کام کر سکتے ہیں. باپ کے آستی وستی سننے والے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم کام کے انسان اگر ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم سے اتنی چاہت نہیں ہے جتنے ان کو چاہتے ہیں. یوسف حسد ہو گیا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حسد کی وجہ سے شیطان نے پٹی پڑھایا. اس لیے کیا کہا ان شیطان انسانی، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. ہر وقت لا حول پڑھنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے. تو شیطان نے پٹی پڑھایا بھائی ان کو ختم کرو، تبھی تمہارے والد کے ہاں تمہاری محبت ہوگی، ہیں وہاں جگہ ملے گی. جی فرمایا 11 ستارہ ایک چاند اور سورج کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے. تو یہ تو بہت بہترین خواب ہے. اسی لیے بتا دیا کہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. ایک بڑا اچھا خواب ہے. ارے سمجھے نہیں؟ تو خواب کی 3 قسمیں ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے. ایک رؤیا صالحہ وہو بشریٰ للمؤمن. رؤیا صالحہ سچا خواب جو نبوت کے 46واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، وہ مومن کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے ساتھ بھی کبھی کبھی نفسانی خواہشات اور دوسرے چیزیں مل جاتی ہے، اس لیے اس کو الگ کرنا بڑا مشکل ہے. کبھی
خالص سونا کے ساتھ جو کھوٹ ملتا نہیں ملتا ہے اس کو الگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خالص سونا کو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھی دیکھو کہ بڑا خواب، لمبا خواب ہے، اس میں ایک ٹکڑا آتا ہے جو اللہ کی طرف سے سچا ہے، اور سارے ادھر ادھر کی فالتو چیزیں دیکھتے نہیں دیکھتے ہو، لمبا لمبا خواب دیتے ہو. حضور میں نے خواب دیکھا کہ چلتے 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 گیا کلائن میں، جانے کے بعد وہاں دیکھا بہت بڑا ایک تالاب ہے، وہاں دیکھا بہت سارے مچھلی والے مچھلی شکار کر رہے ہیں، تو میں نے بھی ایک جال پکڑا، ایک بہت بڑا کیا ہے مگور شکار کیا. تو یہ بہت بڑا مگور جو ہے نا وہی اصل خواب ہے. یہ چلنا اور یہ جانا اور لوگوں کا دیکھنا یہ کیا ہے اضافی چیزیں ہے. تو خواب کے تعبیر دینا بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. آپ مسجد کے امام صاحب جو کچھ نہیں جانتا ہے جا کر کہتے ہو میاں صاحب میں نے یہ خواب دیکھا، تو میاں صاحب کو اپنی میاں صاحب گیری بچانا ہے، اس لیے جو بھی جی چاہے وہی کہہ دے گا. کیونکہ اگر وہ کہے گا میں نہیں جانوں گا تو کہ کیسے ملا ہے، یہ خواب کی تعبیر بھی نہیں جانتا ہے، کل اس کو کہو گے متولی کو کہو گے کچھ نہیں جانتا ہے، اس کی پٹی صاف کرو. اس لیے وہ الٹی سیدھی ان کے یہاں جو بھی پوچھو گے جواب مل جائے گا، جو مسئلہ پوچھو گے وہ جانے نہ جانے وہ جواب دے دے گا، کیونکہ وہ تو امام صاحب ہے. امام صاحب اگر کہے لا اعلم تو ان کی امامتی ختم ہو جائے گی، وہ دفتر لسٹ سے متولی صاحب کے ہاں نام کٹ جائے گا. خواب جو ہے بہت زیادہ یعنی پیچیدہ چیز ہے، اس کی تعبیر کے علم اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. بڑے بڑے علامہ قلامہ ہوتے ہیں لیکن خواب کی تعبیر نہیں جانتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہاتھ میں گنے جاتے ہیں جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایک تو خواب کیا ہوتا ہے الہام من اللہ ہوتا ہے، بشرا للمؤمن ہوتا ہے. جو سچا خواب ہے نبوت کی 40 حصوں میں سے ایک حصہ. نبوت کی ابتدا کہاں سے ہوئی بھائی؟ سچے خوابوں سے ہوئی. اول ما بدیا من الوحی الرؤیا الصالحہ، حدیث کے اندر بخاری شریف کے بالکل شروع میں ہے، سب سے پہلے وحی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ الرؤیا الصالحہ سے ہوئی. جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے کہ صبح کی اجالا کے طرح سے اس کی تعبیر نکل آتی تھی. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ تو رؤیا صالحہ مومن کے لیے بشارت ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے تسہیل شیطانی، تحذیر شیطانی، شیطان کی طرح ڈرانا. شیطان خوب ڈراتا ہے. خواب میں دیکھتے ہو کوئی تمہیں مار رہا ہے تم اس کو مار رہے ہو، کبھی دیکھتے ہو کہ اوپر ٹیلا سے نیچے لڑک کے گر رہے ہو، کبھی طرح کوئی جلاد آ کے تمہیں مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کبھی دیکھتے ہو کیا بھائی خوب لڑائی کر رہے ہو، گدم گدا چل رہا ہے، چلا رہے ہو آر مارسنا خورتم نا، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ اور ایک تیسرا خواب ہوتا ہے وہ حدیث النفس. کیا ہے حدیث النفس؟ دل میں جو سوچتے ہو وہ خواب میں نظر آتا ہے. دل میں جو کام کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، جو کچھ معاملہ کرتے ہو وہ خواب میں نظر آئے گا، وہ حدیث النفس ہے. یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے. شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل خواب جو ہے وہ رؤیا صالحہ جو الہام من اللہ آتا ہے، بشرا للمؤمن ہوتا ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبینھا الا حبیبا او لبیبا، خواب بیان مت کرو مگر کسی گہرے دوست کو یا کسی عقل مند کو. ارے سمجھ رہے ہو؟ ایرے غیر نہ تو خیرے کو بیان کرو گے تو غلط تعبیر دے دے گا تو ایسے ہی تعبیر پھٹک نکل کے آ جائے گی. جیسے تعبیر دو گے ایسا ہی پھلے گا. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر کہہ دیا کہ تمہارا تو ستیہ ناش ہو گیا، تمہاری بیوی مر جائے گی، تمہارے بچے مر جائیں گے، تمہارا سب اجڑ جائے گا، تو ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا. اگر خواب کی تعبیر بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے، تب بھی اگر نیک آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے تو ڈینجر تعبیر نہیں بیان کرے گا. ارے سمجھ رہے ہو؟ اس کو ہیر فیر کر کے اچھی تعبیر بیان کرے گا تو تمہارا نتیجہ بھی اچھا
ہوگا. اس لیے ارے غیر نہ تو خیر کو تم تعبیر مت سنایا کرو. ارے سمجھ رہو لمبے ٹوپی اور لمبی دڑھی اور لمبے جو ہے پاجامہ دیکھ کر تم یہ مت سمجھنے تو علامہ دہر ہے قطب العالم ہے جا کر بتا دیا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا یا اللہ بڑا خطرناک خواب ہے تو پہلے دن تمہاری بیوی مر جائے گی. جی آپ تم روتے پھرو گے. سمجھ رہے ہو. اس لیے کس کو بتانا چاہیے اللہ حبیباً او لبیباً. حبیب کو بتاؤ یا تو لبیب کو بتاؤ. لبیب جانتے ہو عقل مند اور حبیب تو گہرا دوست ہے. اسی لیے حضرت یوسف نے کیا کہا یہ بھائی تو پسند نہیں کر رہے پتہ چل گیا سازش کریں گے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے دشمنی کریں گے. اس لیے خوابوں کو کسی سے ہر کس ناکس سے نہیں بتانا چاہیے. ارے سمجھ رہو ان الشیطان انسان عدو. اللہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ دشمنی میں لگا دے گا حسد ڈلوا کے مروائے گا لڑوائے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اجتبا یجتبی کے معنی منتخب کرنا. کیا کرنا؟ منتخب کرنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کاف تشبیہ ہے. کاف تشبیہ ہے. کس کا تشبیہ آئے کما یجتبیک ربک کیا کہتے ہیں یجتبیک ربک کما یجتبیک ربک یجتبیک ربک للعزت والشرف کذالک یجتبیک ربک لامور عظام. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور شرف کے لیے منتخب کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا منتخب کرے گا بڑے بڑے امور کے لیے. کس کے لیے؟ بڑے بڑے امور کے لیے نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ اور آپ کو سکھلائے گا تعلیم دے گا من تأویل الاحادیث. احادیث حدیث کی جمع ہے مراد خواب تعویل مانا تعبیر. خواب کی تعبیر کا علم آپ کو کیا کرے گا سکھلائے گا اللہ تعالیٰ. خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھلائے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. خواب کی تعبیر کا علم ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں وہی جانتا ہے. ارے سمجھ رہو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نعمت پورا کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب کے آل پر یعقوب کے گھر والوں پر. یعقوب کے گھر والوں پر. یعقوب کے گھر والے کون ہیں؟ وہی تو حضرت یعقوب کے گھر والے کون ہیں؟ یعقوب تو یوسف علیہ السلام ابو ہے نا. تو انہیں انبیاء بنی اسرائیل کما اتمها علی ابویک من قبل اے اتماما مثل اتمامها علی ابویک. اتماما علی ابویک من قبل ایسا پورا آپ کرے گا جیسا آپ کے باپ ابراہیم یعنی دادا اور اسحاق پر پورا کیا. پر دادا تو ابراہیم ہے اور دادا کیا ہے اسحاق ہے. یعنی جس طرح سے آپ کے دادا پر دادا کو اللہ نے نبی بنایا نبوت سے سرفراز کیا اسی طرح سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا. اپنی نعمت پوری کرے گا. نبوت بہت بڑی نعمت ہے. یار سمجھ رہے ہو جس طرح آپ کے دادا پر دادا کو نبوت کی کیا ہے مقام پر فائز کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبوت کے مقام پر فائز کرے گا. اتم نعمتہ علیک اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اپنی نعمت آپ کے اوپر. وعلی آل یعقوب اور یعقوب کے گھر والوں پر کما تمہا مائے مصدریہ ہے جیسا کہ پورا کیا ہے اس کو آپ کے ابوائی کا آپ کے دونوں باپ سے مراد من بیانیہ ہے. من بیانیہ نہیں ہے من قبل اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے. قبل و بعد کا قاعدہ نہیں پڑھا کیا ہے محذوف منوی ہے. ابراہیم اور اسحاق ابوائی کا سے مراد کیا ہے ابراہیم اور اسحاق کے اوپر جس طرح سے پورا کیا ہے ان کو نبوت کا مقام عطا کیا اس طرح سے آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نبوت کا مقام
عطا کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کس کو نبوت سے سرفراز کرے گا، کون نبوت کے مستحق خوب جانتے ہیں، حکیم اپنے حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہاں سے یہودیوں کے سوال کے جو انہوں نے جو کہا نا کہ یعقوب آل یعقوب یمن کیا کہتے ہیں، آل یعقوب شام سے مصر کیوں منتقل ہو گئے، بنی اسرائیل مصر سے شام سے مصر میں کیسے آئے، اور یوسف کے واقعہ کیا ہے، واقعہ یوسف ظاہر سی بات یہ تو توریت میں ہے، یہودی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اللہ کے نبی نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے، اللہ نے وہی کے ذریعے سے تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے، نہ کوئی استاد ہے آپ کے، کسی سے آپ نے پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف، تو انہوں نے کہا اگر وہ نبی سچے ہیں تو یوسف کے واقعہ کو بتا سکتے ہیں، اگر وہ سچے رسول نہیں تو نہیں بتا پائیں گے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، تحقیق کے یوسف کے واقعہ میں اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ کون پوچھنے والے ہیں؟ یہودی ہے، اس سے عبرت لیں گے کہ وہ نبوت کی دلیل ہے، کیا ہے؟ معجزہ کی طرف بتائیں گے، یا کوئی ایسے بتا پائے گا؟ تاریخ کی کوئی کتاب میں درج نہیں ہے، آپ نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی، نہ کوئی کتاب پڑھا، آپ نے پڑھی ہے آپ نے کتاب، نہ کوئی استاد ہے، اس کے باوجود بتا پائیں گے تو پتہ چلے گا یہ نبی ہے۔ تو سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، اللہ کے قدرت کے، نبوت کی دلیل ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، اس وقت کو یاد کرو جب یوسف کے بھائیوں نے کہا لیوسف واخوه، یوسف بے شک یوسف اور اس کے بھائی، احب بھائی سے مراد کون ہے؟ وہی بنیامین ہے، احب الى ابینا منا، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہے، حالانکہ ہم باپ کے آستی وستی سن سکتے ہیں، باپ کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں، باپ کے دستے بازو بن سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں محبت کرنا چاہیے، ان سے محبت کرتے کیا بات ہے؟ حسد ہو گیا جی۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ تو سری گمراہی میں ہیں، باپ کے اوپر الزام لگا رہے، ہمارا باپ کیا ہے؟ سری گمراہی میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے یہ جو بھائی ہیں نا، یہ نبی بھی نہیں ہے، جن کو اللہ نبی بناتے وہ گناہ سے پاک صاف ہوتے بچپن ہی سے، اتنے بڑے مکارے کر رہے وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ باپ کو کہہ رہے گمراہی میں ہیں، حسد کر رہے اپنے بھائیوں سے، تو گناہ ہے نا، حسد کرنا نیکی ہے کیا؟ اپنے بھائی کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، کاٹنے کی سازش کر رہے ہیں، بیچنے کی سازش کر رہے ہیں، کوئی نیک آدمی ایسا کرے گا؟ ایسے لوگوں کو اللہ نبی بنائیں گے؟ تو پتہ چلا یہ گناہگار فاسق لوگ ہیں، اللہ نے ان میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کی نسل سے کوئی نبی ہوا ہوگا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا، اقتلوا جمع کا صیغہ لیکن سب نے نہیں کہا، مشورہ میں طے ہوا، تو ایک نے کہا، مشورہ ہو رہا ہے، ایک نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوه، یا تو اس کو پھینک دو، ارضاً کسی زمین میں، یخلو لیکن دور دراز زمین میں لے جا کر تال تلا کے آور میں جا کر ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ وجہ کے مراد توجہ، تاکہ تمہارے باپ کا توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، خالی ہو جائے، مراد خالص ہو جائے، وَتَكُونُوا، یخلو جو ہے جواب امر ہو رہا ہے اقتلوا کا، اطرحوا کا، ارے سمجھے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ گے، توبہ اللہ کر کے،
گناہ کرو گے نا، گناہ کر کے توبہ اللہ کر کے ہم نیک بن جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے شانتی سے، کیونکہ یہ جلن ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے، اس کو کیوں محبت کرتے ہیں؟ ارے گھر میں 200 جو ہے سکون ہو، ایک سے حسد ہو جائے تو سکون نہیں ہوتا ہے، دوسری بیوی کو تو کہتے ہیں اس کو پیٹرول لگا کے جلا دو، اس کے بعد اللہ اللہ کریں گے، رات تہجد پڑھ کے دعا مانگ لیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ کسی کو مارنے کے بعد حقوق العباد کو خراب کیا، اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تکونوا من بعدی قوما صالحین، اس کے بعد تم ہو جاؤ گے نیک لوگ، کیا بن جاؤ گے؟ اللہ باللہ کر کے نیک بن جاؤ گے، ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اور تم ہو جاؤ گے اس کے بعد ایسے لوگ کہ تمہارا کام سب درست ہو جائے، تمہارا تھا نا سرمست کام ٹھیک ہو جی، وہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری مدوی سے خام سے چھولی لے تو آ رہی تھا جلن ہوتا نائی کچھو ہمرا شانتی تیرو میں بھاپے ہمرا رسائی با سارا کام ٹھیک ہو جی، کہتا ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، مفسرین کہتے ہیں یہ بڑا والا ہے، یہودا ہے، یہودا نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل یہ ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اصل منشا تو یہ ہے کہ باپ کی محبت کیا آ جائے، ختم ہو جائے اور ہمیں باپ محبت کرنے لگے، اللہ باپ کی توجہ ہمارے طرف متوجہ ہو، اس لیے قتل مت کرو، باپ کی نگاہ سے ہٹانے کی تدبیر کرو۔ ایسا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، غیابہ غاب یغیب غیبۃ غیابۃ کے معنی غائب ہو جانا، جبن کے معنی کنواں، جبن کے معنی یعنی مراد کے بند کنویں، ویران کنویں میں اس کو کیا کر دو، ڈال دو۔ ویران کنواں معنی اتنا نیل بھی نہ ہو، پانی ہو اتنا نیل بھی نہ ہو کہ اندر جا کر مر جائے، ٹھائی ہو، اس میں کیا کرو رکھ دو، اور قافلہ آتے جاتے رہتے نا تو پانی کے تلاش میں آ کر اپنے ڈول ڈالیں گے، وہ بیٹھ جائے گا تو اٹھا کے لے جائیں گے جی۔ تو انہوں نے کہا اس کو ڈال دو ایک بند کنویں میں، کیا ہے ویران کنویں میں، یلتقط بعض السیارۃ، تاکہ التقط یلتقط کے معنی چننا، اچک کے لے لینا، جو گرا ہوا چیز کو اٹھانا، لقطہ نہیں، لقیط لقطہ نہیں پڑا قدوری میں جی، اسی سے التقط فالتقطہ آل لوط، آلو کیا ہے فرعون، آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزانا، التقط یلتقط نا نیچے سے، تاکہ کوئی قافلہ مسافر ان کو کیا کرے اٹھا لے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو ففعلوہ، اس کو کر بیٹھو، ان کنتم فاعلین شرط ہے نا، تو جزا کیا ہے ففعلوہ، اس کو کرو۔ قالو، تو انہوں نے کہا یہ بات بہت اچھی ہے، مشورہ میں طے ہو گیا، آپ ابو جی کے پاس چلو، ابو جی کے پاس چلو، جا کے ان سے پھسلا کے ان کو سمجھا کے ہم ان کو لے جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جا کر کہیں گے کہ آج جو ہے جنگل میں جانا ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے، ہمیں دے دیجئے یوسف کو، یوسف کو ہمارے ساتھ بالکل نہیں چھوڑتے، ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرتے، کیا ہمارے اوپر آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ، ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر کچھ بھروسہ کر کے ہمیں اپنا بھائی دے دو، تاکہ وہ کھیل کود کے آ جائے، ان کی طبیعت میں نشاط آئے گا، ہر وقت گھر میں کیوں بٹھا کے رکھتے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، انہوں نے کہا وہ ہمارے والد صاحب آپ کو کیا ہو گیا، یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، بھائی کے ساتھ دیتے نہیں، جا اس کو لے جا، اس کو لے جا، بازار میں گھما کے لیا، کبڈی کھلوا کے لے، کھلا کے لیا، دنیا دکھا کے لیا، نہیں کہتے بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی سے بھائی کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو نہیں دیتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو کہہ رہے لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرتے آپ والد صاحب جی،
ہم کو وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم ان کے لیے خیر خواہ ہے. ہم ان کے لیے کیا ہے؟ خیر. ہم ان کے بھلائی چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم بدخواہ ہے. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، آئندہ کل ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے. غدن کے معنی آئندہ کل ہمارے ساتھ ان کو کیا کر دیجئے؟ یرتع ویلعب، یہ جواب امر ہے. یرتع، رتع کا خوب کھانا پینا، بلا غوری تارے خوائیمو، چپس خوائیمو، گڑگڑی خوائیمو، رسگلہ خوائیمو، مشٹی خوائیمو، خوب بلا غوری کریم خوائیمو، ہیں ٹھنڈا پیپسی خوائیمو، کوکو کولا مرینڈا خوائیمو. ویلعب، اور کھیلے گا. کیا کرے گا؟ وہ کھائے گا اور کھیلے گا. بھیج دیجئے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ہم خیال بھی رکھیں گے، ایسے نہیں کہ اس کو ضائع کر کے آ جائیں گے. خوب ہم 11 ہیں، 9 ہیں، ہم کیا ہے؟ آگے پیچھے سب ہو جائیں گے، بیچ میں رکھیں گے. کسی کا کوئی مجال ہے ان کو لے جائے، مار دے پیٹ دے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب نے کیا، علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے. تم اس کو میری نگاہ سے ان کا جدا ہونے کا غم ہے. وہ میری نگاہ سے جدا ہو جائے تو یہ بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. تم جو لے جاؤ گے نا، ایک لے جانے کا بھی میرا دل میں کیا ہوگا؟ غم ہوگا. وَأَخَافُ، اور دوسری بات یہ ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، اندیشہ ہو رہا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا اس کو. بھیڑیا وہ جنگل میں بہت سارے شیر ہیں، میرے بیٹے کو کھا جائے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ان سے کیا رہو گے؟ بے خبر رہو گے. تم ان سے کیا رہو گے؟ تم اپنے کھیل کود میں رہو گے اور سیدھا سیدھا بچہ ہے بڑھیا کھا جائے گا. بڑھیا دل کی آواز ہے، حضرت یعقوب کے دل کی آواز ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب، تو بھائیوں نے کہا اگر اس کو بڑھیا کھا جائے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک ہٹے کٹے جماعت ہے، لشکر ہے، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے ٹوٹے میں ہیں، بڑے خسارہ میں ہیں. ہم مضبوط 9 بھائی کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بڑھیا کیسے کھا جائے گا؟ یہ تو بہت شرم کی بات ہے. جی یعنی اپنے والد کو پورا اعتماد دلوا رہے ہیں. یار سمجھ رہے ہو، ہم 9 بھائی ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بڑھیا کھا جائے گا. کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ کیسی؟ ہمارے ہوتے ہوئے ان کا بھیڑیا کا کھا جانا ہمارے رہنے کے برابر ہے. جی ہم مر جائیں گے اگر ایسی بات ہے تو. جی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یعنی حضرت یوسف، حضرت یعقوب کا پورا اعتماد انہوں نے کیا کیا؟ حاصل کیا ہے دلائل کے ذریعہ سے. مکار لوگ ایسے ہوتے نہیں ہوتے، لے جا کے بمبئی میں بیچ کے آ جائے گا، سعودی میں لے جانے کے لیے کہے گا، کاروبار دلانے کے لیے، بڑا پیسہ کمانے کے لیے سعودی میں لے جاؤں گا، بہتر سے بہتر کام دلواؤں گا کہہ کر سب کو پٹا کے پیسہ ویسا دلوا پیک کر کے، اور جو ہے پاسپورٹ اس پر تیار کر کے بمبئی میں لے گیا، ہوٹل میں رکوایا اور کہا کہ میں باہر سے آ رہا ہوں، ذرا سا رک جاؤ، کھانے وانے کا انتظام کر کے پھر رہے پھر آ رہا. بیچ دیا. انسان فروخت سے، انسان فروش ہے یہ. تو اسی طرح سے انہوں نے حضرت یعقوب کو خوب پٹایا ہے کہ ہم ہٹے کٹے جوان ہیں، کیسے ہمارے بھائی کو بڑھیا کھا جائے گا ہمارے ہو تو یہ. تو حضرت یعقوب نے کیا کر دیا؟ ان کی بات سن کر اعتماد آ گیا، دے دیا. فلما ذهبوا به، جب ان کو لے گئے جنگل میں، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ اس کو ایک بند کنویں میں ڈال دے، ایک بند کنویں میں ڈال دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
اور ہم نے وحی کی ان کو یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ ضرور بھی ضرور تم ان کو بتاؤ گے ان کا یہ معاملہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جبکہ وہ اس کو سمجھ بھی نہیں رہی ہے، احساس نہیں کر رہے ہوں گے. آرے سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ نے یوسف کو اعتماد دلانے کے لیے، تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے بتا رہے کہ عن قریب ایسا ہوگا کہ اللہ آپ کو عزت کا مقام عطا کرے گا، اور جو کچھ سازش رچی ہے انہوں نے تمہارے ساتھ، تم ان کو جتاؤ گے، بتاؤ گے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو یوسف کو اللہ نے منتری بنایا ہے، مصر کے گورنر بنایا ہے عزیز میں، اور جب وہ ریشن لینے کے لیے گئے ہیں بھائی، تو حضرت یوسف نے ان کو احسان یہ جتلایا ہے کہ تمہارا بھائی جو یوسف تھا ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا ہے. تمہارا بھائی جو یوسف تھا، تو یوسف تو خود ہی وہ منتری بن گیا، آپ وہ ریشن لینے کے لیے گئے منتری کیا، تو انہوں نے وہ تو پہچان نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا تمہارا بھائی جو یوسف تھا ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا ہے، ان کے ساتھ تمہارا اسی کے طرح اللہ اشارہ فرما لیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ضرور بھی ضرور آپ ان کو ان کے معاملہ، یہ سازش کا معاملہ بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ در حال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ گھٹنا کر دیا، ان کو پھینک دیا کنویں میں مار کے، پیٹ کے جی، اور ان کے کرتا اتار کے لے لیا، کرتا اتار کے لے کر بکری ورکری مار کے اس کے خون سے لت پت کر کے حضرت یعقوب کے پاس لے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور وہ لوگ اپنے والد صاحب کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، خوب بناوٹی کان رونا رو رہے ہیں. یہ تباہ کا تفاول کا تکلف در ماخذ. قالوا یا ابانا آ کر کہا ہے میرے والد صاحب، انا ذهبنا نستبق ہم دوڑنے لگ گئے، ہم دوڑنے میں کمپٹیشن کرنے لگے. یا یہاں پر ذهبنا فعل مقاربہ ہے، ذهبنا نستبق، استبق یستبق معنی کیا کرنا، مقابلہ کرنا، دوڑ میں ریس لگانا، دوڑ میں ہم دوڑنے میں کمپٹیشن کر رہے تھے، کمپٹیشن کرنے لگے، دوڑنے میں مقابلہ کرنے لگے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور ہم نے یوسف کو ہمارے سامان کے پاس رکھ دیا، چھوڑ دیا. ہمارا فین شارٹ کھلیا تو اسی ویسے کون سائز تو موبائل لڑسنا ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. موبائل لے جا گلا کرتا کھلیا تو ٹوپی کھلیا تو کون سائز رے موبائل دلایا اور کھانا لگے گلا ہے. تو ایسے بناوٹی کی بات کر رہے. ہم نے اپنے سامان کے بعد یوسف کو چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اب بھیڑیا آیا اور ہم کھیل میں مشغول تھے، اس کو کھا لیا، اس کو. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ کتنے مکار انسان تھے. دیکھو کیا کہہ رہے ہو، پہلے تو یہ کہا تھا ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں لے جانے کے وقت، آپ آ کر کہہ رہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرو گے، ہمارے بات پر آپ کو تصدیق نہیں آئے گی اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہیں. اگرچہ ہم پہلے تو کہہ رہے کیا ہو گیا، ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو آپ باپ ہو کر. اب یہاں کہہ رہے کہ ہاں بڑھیا کھا گیا، ہم سچ بول رہے لیکن پھر بھی نہیں مانو گے. ہم سچ کہہ رہے وَلَوْ كُنَّا اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ کو تو یقین نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے بیٹا مکاری کر رہے ہیں نا. کتنے بات کے سلیقہ پتہ ہے، جو مکار لوگ کہتے ہیں اسی طرح بولتے ہیں جی. میں تو سچ ہی کر رہا اگرچہ آپ نہیں مان رہے مجھے لیکن میں سچ ہی ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور وہ لوگ آئے جھوٹے خون کے ساتھ، جھوٹے خون بدمن کاذب جھوٹے علی قمیصہ ان کے کرتے پر، ان کے یعنی ان کے کرتے کو بکری ذبح کر کے خون سے خون آلود کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھو بڑھیا کے کھانے کی دلیل
یہ ہے، یہ خون سے بھرا ہوا ہے. آج کرتا پھٹا اٹھا نہیں ہے، بالکل کرتا سالم ہے، بالکل صحیح سالم ہے. ارے سمجھے، کوئی نشان نہیں ہے. بڑیا کھائے گا تو پھاڑے گا نہیں پھاڑے گا جی، لیکن کرتا بالکل نصف اللہ ہے، اس کے اندر کوئی نشان بھی نہیں، کوئی پھٹا ہوا بھی نہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو چالاکی ہے ان کی. کرتا اتار کے خون آلود کر دیا ہے اور ہمیں میرے بیٹے کو مار دیا ہے جی. فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جو کیا ہے بدامن کاذبین نے جھوٹ بلایا نا. حضرت یوسف نے کیا، یعقوب نے کیا کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے. سول ایسا تصویر کا معنی بات بنانا، بات بنایا ہے، تم نے بنایا ہے. باتیں حقیقت ایسی نہیں ہے. لیس الامر کذالک بل سولت لکم انفسکم، بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، بنایا ہے. فصبر جمیل، فصبر، لہذا میں تو صبر جمیل ہی کروں گا، ایسا صبر کروں گا جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. وساوا ایسے بھی کہنا، بیان کرنا، اسٹیٹمنٹ دینا. جو تم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو میرے بیٹے کے متعلق، اس پر اللہ ہی مددگار، اس پر اللہ ہی مددگار ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سیارتن کی تحقیق کل بتایا، کیا بتایا؟ قافلہ. سارا یسیر سیران سے مبالغہ ہے. سیارتن بہت چلنے والا، آج کل کار کو سیارہ کہتے ہیں. فَأَرْسَلُوا، ایک قافلہ آیا اور انہوں نے واردہ بنا اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، پانی لانے والے کو بھیجا. فَأَدْلَى دَلْوَا، اس نے اپنے ڈول ڈالا، اس بالٹی ڈالا. کہاں ڈالا؟ اس کنویں میں. جب بالٹی کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام بیٹھ کے اس بالٹی میں یوسف علیہ السلام اس بالٹی کنویں میں بیٹھ گئے. قال جب رسی کھینچا ہے تو دیکھا بڑا اتنا خوبصورت چاند کی طرح ہے کہ ایک لڑکا ہے. تو قال یا بشرا، تو کہا کہ ہے خوشخبری. کیا ہے بشرا کے معنی ہے خوشخبری. ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. یہ تو ایک غلام کے معنی جیسے 9 سال کے اندر کے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، بضاعت ان کے معنی سامان تجارت، بضاعت معنی جمع بضائع، جمع. اور انہوں نے، ان قافلہ نے ان کو تجارت کے سامان سمجھ کر چھپا لیا. تجارت کے سامان سمجھ کر چھپا لیا کہ بیچیں گے. اس زمانے میں غلاموں کی خرید فروخت ہوتی تھی، بڑی قیمت ملے گی. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہے، ان سے خوب واقف ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بخس کے معنی آتے ہیں کھوٹ پیسہ. کیا ہے؟ کھوٹ پیسہ. کوئی اچھا پیسہ نہیں ہے، خالص نہیں ہے. انہوں نے حضرت یوسف کو کچھ گنے چنے، معدود ہونا گنے چنے کچھ کھوٹ پیسے کے سمن کے بدلے میں کیا کر دیا؟ بیچ دیا. کیا کر دیا؟ بیچ دیا. ارے سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہدہ یزہد، زہادتاً کے معنی آتے ہیں بیزار ہونا. کیا ہونا؟ الگ ہونا. ارے سمجھ رہو. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ یوسف کے سلسلہ میں بیزار لوگوں میں سے تھے، ناواقف لوگوں میں سے تھے. صدق اللہ العظیم. زاہدین کا کیا ترجمہ لکھا اس میں؟ بے رغبتی کرنے والے تھے. بے رغبت ہونا سے زاہد
زہد فی دنیا کہتے نہیں کہتے، دنیا سے بے رغبت ہے، الگ تھلگ رہنا. ارے سمجھے، الزہادۃ من الایمان، دنیا سے بے رغبتی یہ ایمان کا حصہ ہے کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟